السلام علیکم. پلڈیٹ ایکسپلینس کے ساتھ میں ہوں اریب خان, اور آج ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب, پریزیڈنٹ پلڈیٹ. اور آج جو ہماری ٹاپک آف ڈسکشن ہمارا رہے گا وہ لاسٹ ویک کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کافی ہے, جو ایک کافی امپورٹنٹ اور ایک امپورٹنٹ ایشو ود ان دا پبلک ہے, دیٹ از دی انکریز ان دا سیلری آف آر لیجسلیٹرز. ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کی سیلری میں ایک 176% تک کا ہمیں انکریز دیکھنے کو ملا ہے. تو اس کے اوپر کافی زیادہ ایک پبلک کا ایک اسٹرانگ اوپینین ہوتا ہے کہ اتنی ایک دم سے اتنی سیلری انکریز کرنا, جب ہمارا ملک مطلب ایک سچویشن اس طرح کی ہے جہاں پہ بہت سارے مطلب کرائسز ہیں, لوگوں کے اپنے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین سڈنلی آفٹر 9 years وی سی این انکریز, وہ بھی ناٹ نارمل, ناٹ 10% انکریز, 20% انکریز, ایک دم سے ایک 176% کا انکریز. سو اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے. اور بلال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلا میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آپ کے خیال کے اندر یہ ایک دم سے 176% تک کا جو انکریز تھا, یہ کتنا ہی کوئی ویلڈ تھا, مطلب بس کیا لوگوں کا تھا یہ ایک دم سے آ جائے گی یہ ڈیسیجن کہ ایک دم سے اتنا انکریز کریں گے؟ سو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ اریب. دیکھیے, یہ جو سیلری انکریز ہے یہ چونکہ ہر سال باقی گورنمنٹ سرونٹس کے لیے تو ہر سال بجٹ کے موقع پہ اناؤنس ہو جاتی ہے, کبھی 20%, کبھی 15%, کبھی 25%. ان کی 9 سال کے بعد انکریز ہوئی ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا فگر لگ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اینول ریزز میں کنورٹ کر دیں تو یہ آلموسٹ وہی ہوگا جو ہر سال بجٹ کے موقع پہ سول سرونٹس کی سیلریز کے انکریز کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 176% اس لیے بڑا فگر ہے کہ 9 سال میں کوئی انکریز نہیں ہوا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ الگ بحث ہے کہ لیجسلیٹرز کو کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, وہ کیسا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ باقی لوگوں کی جو سیلری ریزز ہوتی ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ میرے خیال میں بالکل نارمل سی ریز ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریز نہیں ہے. صرف 176 کی وجہ سے یہ بہت ہی پروناؤنس لگتی ہے. اس کے اوپر میرا ایک اور ٹیک یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سیلری انکریز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پبلک کی طرف سے کافی زیادہ اسٹرانگ اوپینین آتا ہے, جیسے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. مگر یہی انکریز جب اینولی 20 to 25% ہماری جوڈیشری بھی لے لیتی ہے, ہمارے سول سرونٹس بھی لے لیتے ہیں, تو وائی ڈز پبلک اس ٹائم پہ وہ اتنا کیوں نہیں مطلب پروٹیسٹ کرتے یا اتنا ہی زور سے اپنا اظہار رائے کرتے جتنا کہ وہ ایک ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ لائک آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, لوگ ان کو اپنے ووٹ سے لے کر آئے ہوئے ہیں, مطلب وائی از دیئر سو مچ ڈفرینس؟ دیکھیں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ پبلک کی نظروں میں کوئی بہت رسپیکٹیبل فگر نہیں ہوتے انفارچونیٹلی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسے ہے. پولیٹیشنز کے خلاف سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے, ان کے سیلری انکریز کے اوپر ہمارے ملک میں نہیں دنیا بھر میں اعتراضات ہوتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کی لائف بڑی فش بول قسم کی لائف ہوتی ہے. جیسے مچھلی ہوتی ہے نا, ایک گھر کے اندر ایک بول کے اندر سب اسے دیکھ سکتے ہیں وہ کدھر آ رہی ہے جا رہی ہے. تو ان کی لائف اس طرح سے ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو ان کے ہر ایکشن کے متعلق وہ رائے قائم کرتا ہے. ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہے, جو کہ میرے خیال میں ان کا پرسیپشن درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو آپ کے ذہن میں کام کی ڈیفینیشن ہے ہو سکتا ہے وہ میجورٹی ووٹرز کے ذہن میں نہ ہو, اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان کی میجورٹی آف ووٹرز انہیں کرنے کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے. جو پڑھی لکھی کلاس ہے, جو میڈیا کے اندر ہے, جو انٹلیکچوئل کلاس ہے, اس کے نزدیک تو ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے, اوورسائٹ کرنی چاہیے, لیکن وہ تو دفتروں کے اندر جا کے لوگوں کے کام کراتے پھر رہے ہیں. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, اسمبلی میں کم ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. جب بھی بڑھتے ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں ہوتی ہے. مگر میرا ایک آپ سے ایک یہ کویشچن ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ نارملی یا موسٹلی ایک سرٹن سوشل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. لائک لوگوں کا ایک اوپینین ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے فائنینشیل ایسٹس میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی الیکشن کیمپینز کے اوپر لگاتے ہیں پیسے یا جو بھی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ فار دیم لائک اینی نمبر کین بی لیس اور مور, کہ وہ ایک سرٹن نمبر کے اوپر وہ ایک فکس مطلب
کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کے اوپر وہ ڈٹرمن کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں پہ کافی فیوڈل لارڈز بھی ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہیں. سو واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ دیکھیے اس بارے میں جنرلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ پالیٹکس میں ہوتے ہیں یا جو اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں وہ جنرلی ابو ایوریج ایفلوئنٹ کلاس سے ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ایک تو پہلی بات ہے کہ تبدیل ہو رہی ہیں. آپ پروفیشنل کلاس کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ پارٹیوں کے نامینیشن کی وجہ سے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ اتنے امیر نہیں ہوتے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں. ان کو الیکشن لڑنے کے لیے بھی ان کے علاقے کے لوگ پیسے جمع کر کے ان کو دیتے ہیں اور ان کا خرچ اٹھاتے ہیں، یا پولیٹیکل پارٹی خرچ اٹھاتی ہے. یہ چند پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بہت پروناؤنسڈ ہے یہ سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے رولز کہ آپ کو کتنی تنخواہ دی جانی چاہیے وہ اس بنیاد پہ نہیں بنا سکتے کہ اس میں سے بہت سے لوگ امیر ہیں. آپ کو تو ایک ایسا رول بنانا چاہیے جو کہ آپ کے خیال میں ایک مناسب اور ایک جسٹیفائڈ، ایک فیئر رول ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ صرف آپ اس نقطہ نظر سے رول بنا دیں گے یا لا بنا دیں گے کہ امیر ترین لوگ اس کے اندر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ فیوچر میں بھی آپ وہ دروازے بند کر دیں گے ان لوگوں کے جو مڈل کلاس کے، پروفیشنل کلاس کے لوگ ہیں، پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا ذریعہ معاش یا امپلائمنٹ یا ارننگ ایسی نہیں ہے جس کو یوں سمجھیں کہ وہ ڈسپوزیبل انکم ہے ان کی، یعنی وہ گھر بیٹھے ان کو پیسے مل رہے ہیں. ایسا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ سیلری وہ رکھیں جس سے وہ لوگ اپنا خرچ چلا سکیں. بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ان کو لوگوں کی میزبانی بھی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو چائے پانی پوچھنا ہوتا ہے جو آتے ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی میں، ان کے گھروں پہ، ان کے آفیسز میں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو درست ہے یہ بات کہ یہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ارسپیکٹو کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کی سیلری ایسی ہونی چاہیے جو ان کے روزمرہ کے اخراجات پوری کر سکتی ہو. ٹھیک ہے، اوکے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پروونسز ہیں اس کے اندر ایک کافی ڈفرینٹ سیلری کا ایک سسٹم ہے. فار ایگزامپل بلوچستان کی سیلری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہاں کے ایم پی ایس کی، اینڈ دین ابھی جو انکریز ہوا ہے پنجاب کی وہ بھی 5 لاکھ تک چلا گیا ہے ان کے انکریز پہ. تو یہ ہمارے جو کہ بجٹ کے اندر مطلب ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہر پروونس کا ایک اپنا ایلوکیٹڈ بجٹ ہوگا، اس کے جتنے نمبرز ہوں گے اس کے تھرو ان کے مطلب ہوگا، یا پھر ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہو سکتا کہ ہر ایم پی اے ہر پروونس کا اس کی ایک سٹینڈرڈ سیلری ہوگی؟ دیکھیے سینٹرلائز سسٹم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر پروونس کی اپنی اٹانومی ہے. وہ اپنا بجٹ بھی خود بناتے ہیں، اپنا اینول ڈیولپمنٹ پلان بھی خود بناتے ہیں، اس کی پریورٹیز خود طے کرتے ہیں. ان کو جو ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس حساب سے ہر پروونس کو اپنا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ایک سینٹرلائزڈ سطح پہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ تقریباً بالآخر ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ ایک لیول پہ آ جاتی ہیں ود اے ٹائم لیگ. دیکھیے یہ سیلری سب کی تقریباً ایک جیسی تھی، 1.5 لاکھ کے لیول پہ. پھر اچانک 2014 میں بلوچستان کی پروونشل اسمبلی نے لیڈ لی اور انہوں نے اچانک اپنے ممبرز کی سیلریز کو 4,40,000 کر دیا پر منتھ، 440,000 روپیز، جو کہ ایک کوانٹم جمپ تھا. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ایم پی ایز کا جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے جو سیلری ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ، اور وہ کمپیریبل بھی نہیں ہے مارکیٹ سے. اگر یہ لوگ اس کوالیفیکیشن کے لوگ مارکیٹ میں جا کے کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کریں تو ان کو کہیں زیادہ سیلری ملے گی. تو انہوں نے ویریس کنسیڈریشنز کی وجہ سے فیصلہ کر لیا. تو اس 4,40,000 کو انہوں نے ایک سارٹ آف بینچ مارک سیٹ کر دیا. تو اگرچہ کافی عرصے کے بعد لیکن پنجاب کے اندر بھی اسمبلی کو پنجاب کی ویسے بائی دا وے ایک زمانے میں سب سے کم سیلری ہوتی تھی. پھر انہوں نے تھوڑا سا 2019 میں بڑھایا، پھر 2022 میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا. لیکن اب بھی ان کو خیال یہ تھا کہ دیکھیں بلوچستان کو دیکھ لیں اور ہمارے اخراجات بھی دیکھ لیں. تو یہ سیلری پھر انہوں نے ابھی حال ہی میں بڑھا دی ہے، 5 لاکھ سے اوپر کر دی ہے چند مہینے پہلے. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اب نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو بھی خیال آیا کہ ہماری سیلری بھی پروونشل اسمبلی سے بھی کم ہے، تو انہوں نے بھی اپنی سیلری کو بڑھایا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی اسمبلیاں جہاں یہ
ابھی بھی سیلری بہت کم ہے, 1.5 لاکھ. ہاں جی 145 176 ہاں, کے بیچ میں. تو یہ جو سیلریز ہیں بہت کم ہے. میرے خیال میں وہاں پہ بھی اب دباؤ بڑھے گا ممبرس کا کہ ان کی سیلری بھی بڑھ جائے, اور وہ بھی ہو جائیں گی. اس طرح سینٹ کی بھی نیشنل اسمبلی کے بعد یہ سیلری ویسی ہی ہو جائے گی. تو یہ آلموسٹ یہ 5 لاکھ کے تقریباً دائرے میں آ جائیں گی یہ تمام سیلریز. تو ایک سارٹ آف یونیفارمٹی ہو جائے گی, لیکن یہ ایک دم سب اکٹھا نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی لا اس طرح پاس نہیں ہوا ہے. فائنانس کی جو اپنی کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی سیکریٹری کی, اس نے مطلب یہ اپروول کیا ہے. تو اس کے اندر کیا رولز اینڈ پروسیجرس کے اندر کوئی چینجز کیے ہیں انہوں نے؟ از اٹ دا فائنانس بل آف 2024؟ کیا مطلب اس کا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ہاؤ دے آر میکنگ اٹ ناؤ؟ ہاں دیکھیے, یہ جو پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو سیلریز تھیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں ایک لا کے ذریعے سے. جو لیجسلیٹرز کی سیلریز اینڈ الاؤنسز کا ایک لا ہے, وہ اس میں امینڈمنٹ ہوتی تھی, اور اس میں اگر آپ نے اضافہ کرنا ہے تو اسی کے اندر ترمیم کر کے اضافہ کرتے تھے. لیکن 2024 میں جو فائنانس بل پاس ہوا, یعنی جب بجٹ پاس ہو رہا تھا 2024-25 کا, تو قومی اسمبلی کے جو فائنانس بل اس کے سامنے پیش ہوا, اس کے اندر ایک ترمیم ڈال دی گئی, ایک امینڈمنٹ ڈال دی گئی کہ آئندہ یہ لا کے اندر پوری اسمبلی میں لا کے ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی ہے, اور یہ فائنانس کمیٹی وہ ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہوئی ہے, اور اس کو چیئر کرتے ہیں اسپیکر صاحب. یہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس نہیں ہے, یہ سیکریٹریٹ کی فائنانس کمیٹی ہے. تو اس فائنانس کمیٹی کو انہوں نے امپاور کر دیا اس قانون کے اندر کہ آئندہ جب بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوگی تو یہ فائنانس کمیٹی کر لے گی. تو فائنانس کمیٹی نے وہ اس دفعہ پہلی دفعہ چونکہ ترمیم ہوئی تھی 2024 میں, تو پہلی دفعہ فائنانس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اب ہماری تنخواہ وہ 5 لاکھ سے اوپر ہونی چاہیے. ریکمنڈیشنز ہوئی, پرائم منسٹر کو گئی, اپروول ہو گئی, اور اسپیکر صاحب نے اس کو نوٹیفائی کر دیا. تو اس پورے پروسیس سے مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ the things are not as transparent میں بھی. تو اب آئندہ تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ ہوا تھا, فائنانس کمیٹی نے کیا تھا. تو آپ کے خیال میں کہ آگے یہ انکریز کریں گے تو وہ ایک آٹومیٹک قسم کا ایک سسٹمیٹک سا چینج ہو جائے گا. تو لوگوں کے اندر مطلب میں بیکم بینگ اے یوتھ, پارٹ آف دا یوتھ, کہ از دا انٹائر سسٹم گوئنگ ٹو بی ایز ٹرانسپیرنٹ ایز اٹ واز بیفور؟ کیونکہ پہلے تو وہ ایک مطلب پراپر ایک لا کی طرح آتا تھا, اس کے اندر اپوزیشن بھی ہوتی تھی. تو کتنا اس میں یہ ڈفرینس ہوگا؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں مزید ٹرانسپیرنسی کر دینی چاہیے, لیکن شاید وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کو ڈر ہی ہوتا ہے کہ جو ہی سیلری کی انکریز کے بارے میں خبر باہر نکلے گی, ہم پہ بہت تنقید شروع ہو جائے گی, میڈیا کے اندر بہت ڈسکشن ہوگی, اور اتنا پریشر جنریٹ ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں ہماری یہ جو سیلری ریز کی کوشش ہے یہ پھر ناکام ہو جائے گی. یہ ایسے ہوا بھی تھا 2019 میں پنجاب اسمبلی میں سیلری ریز ہوئی تھی ممبرز پنجاب اسمبلی کی. تو اس وقت اتنا شور مچ گیا تھا کہ پھر وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس وقت وہاں سے اپنے, کیونکہ ان کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں بھی, تو انہوں نے یہ اس کو روک دیا, اس کے اوپر عمل درآمد. اور پھر وہ خاموشی سے چند ہفتوں کے بعد پھر وہ پاس ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن ایک یہ بھی وجہ ہے, لیکن میرے خیال میں لوگوں کو فیس کرنا چاہیے. کرٹیسزم آتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں, اس کو ڈیفینڈ کریں, لیکن بجائے اس کی کہ خاموشی سے چپ کر کے کریں. اور یہ بجائے اس کے کہ 8-9 سال گزر جائیں اور اب پھر آپ اچانک اضافہ کریں. آپ بھی ہر سال کر لیے کریں. آپ حیران ہوگی کہ پہلے یہ جو اس کا لا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جس کے تحت سیلریز انکریز ہوتی ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر سال جتنی پرسنٹیج سول سرونٹس کی سیلری انکریز ہوگی اتنی ہی پرسنٹیج لیجسلیٹرز کی سیلری انکریز ہوگی. یہ لکھا ہوا تھا, لیکن 9 سال سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. یعنی سول سرونٹس کی سیلری تو انکریز ہو جاتی تھی اور وہ ان کو مل بھی جاتی تھی, لیکن یہ لیجسلیٹرز کی سیلری میں انکریز نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ لا میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آٹومیٹک ہوگی, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اب اگر ہر سال جیسے وہ سول سرونٹس کا کرتے ہیں اس کے ساتھ لیجسلیٹرز کا بھی کر دیں, تو پھر اتنی جو شور مچتا ہے کہ اچانک ان کو لگتا ہے 176%, 200%, وہ نہیں لگے گا. تو لوگ اس شوق کو, اگر یہ شوق ہے تو پھر آسانی سے ابزارب کر لیں. ایک اور چیز اگر ہم ڈسکس کریں کہ ہمارے جو باقی ارد گرد کے ممالک ہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے,
تو ان کا اتنا ان میں کیا مطلب ڈفرینس ہے ان کی لیجسلیٹرز کی سیلری میں اور ان کی جوڈیشری یا سول سرونٹس کی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر گیس ایم پی ایز اور ایم این ایز تو ایک پینشن بھی نہیں لے رہے ہیں، رائٹ؟ وہ ہمارے سول سرونٹس کو ایک ان کا ملتا ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں کہ واٹ از دا فگر دیئر؟ دیکھیں یہ کمپیریبل ہمارے لیے سب سے قریب کا ملک انڈیا ہے، وہ کمپیریبل ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو لیٹسٹ ہمارے پاس اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کچھ 3.5 لاکھ روپے مہینے کی ان کو سیلری ملتی ہے، جو کہ اس انکریز سے پہلے 188,000 سیلری تھی ہمارے ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی، تو اس سے تقریباً 2 گنا ہے، 2 گنا سے تھوڑا سا کم. تو یہ یعنی اب جو 500,000 ہوئی ہے یا 516,000 ہوئی ہے تو وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے جو انڈیا میں ہے. تو انڈیا میں چونکہ پہلے سے ہوا ہے تو ہو سکتا ہے چند مہینوں کے بعد انڈیا میں بھی وہی سیلری ہو جائے. تو میرے خیال میں ہم کئی ملکوں کے ساتھ کمپیریبل ہیں، لیکن ہر ملک کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہو سکتے. ترکی میں یہ سیلریز کم ہے، بنگلہ دیش میں کم و بیش ہماری طرح کی صورتحال ہے، انڈیا میں ہماری طرح کی صورتحال ہے، لیکن کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. مثلا انڈیا میں پینشن کا سسٹم آپ نے ذکر کیا، شری لنکا میں بھی ایک پینشن کا ایک سسٹم ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے سال سرو کیے ہیں، کم از کم 1 سال سرو کریں گے تو پھر آپ کو اتنی پینشن پر منتھ میں ملا کرے گی. 2 سال ہیں تو اتنی، 3 سال ہیں تو اتنی، 5 سال، 10 سال، تو ہر سال کے حساب سے آپ کی ایک پینشن آپ کو ملے گی، جو کہ پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو پوری چیز کو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں انڈیا کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے میں اپنا ایک لاسٹ کویشچن ایک آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ اب آپ نے بات کی کہ آپ کتنے سرو کریں گے آپ ٹائم، اور پھر اس کی بیسس پہ آپ کو پینشن ملے گا. یہ انڈیا اور سری لنکا کے اندر یہ چیز ہے. تو اب ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سیلری انکریز ہو تو ان کی بیسڈ آن یور پرفارمنس، جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ہے وہ اپنے حلقے کے اندر ان کی کوئی پرفارمنس ہو، مطلب مجھے دماغ میں سب سے پہلی چیز یہی آتی ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس بیس کوئی سسٹمیٹک چینج ہم لے کر آ سکتے ہیں، یا پھر مطلب از دیٹ لائک اے سلوشن کہ وہ فائنینشلی کین وی ڈو دیٹ؟ دیکھیے جو پارلیمنٹیرینز یا لیجسلیٹرز کی پرفارمنس ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے جس کو ہم پرفارمنس کہہ سکتے ہیں، اچھی پرفارمنس. ان کے کی جو کے پی آئیز ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، وہ کیا ہوں گے، وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ کیا وہ میڈیا ڈٹرمن کرے گا، کیا وہ انٹلیکچوئل کلاس ڈٹرمن کرے گی، یا ان کے ووٹر ڈٹرمن کریں گے؟ چونکہ ان کو ہر 5 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 5 سال کے بعد اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے اور ان سے ری الیکٹ ہونے کے لیے ووٹ مانگنا ہے، تو یہ مجبور ہیں کہ وہ کام کریں جو ان کے ووٹر پسند کرتے ہیں. اگر ان کے ووٹر یہ پسند کرنے لگ جائیں کہ یہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام کریں، یہ اسمبلی کے اندر، بجٹ کے اندر اچھی سپیچز کریں، اسمبلی کے اندر موجود رہا کریں، تو وہ یہ کریں گے. جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے وہ لیجسلیٹر نہیں کرا سکتا، وہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، اس کے ساتھ جا کے انگیج ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے. تو اس لیے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا تو انفیئر ہوگا کہ ایسا کام جو کہ لیجسلیٹر کا ہے ہی نہیں، آپ اس سے توقع کریں کہ تم نے کتنا کام کرایا. وہ کہے گا میں تو کام کرا نہیں سکتا، میں تو ٹھیک ہے لابی کر سکتا ہوں، جا کے ان سے کہہ سکتا ہوں. تو یہ تو درست نہیں ہے. لیکن میجورٹی آف ووٹرز اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روز کے جو کام ہیں نا، جو ہمارے اچھی گورننس نہ ہونے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، مثلا یہ کہ ایز اسمال تھنگ ایز گیٹنگ اے کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ، وہ مجھے جلدی مل جائے. ناظرہ والے کہتے ہیں 2 ہفتے میں ملے گا، تو آپ ہمیں کل چاہیے، کل دلوا دیں ایکسٹرا فیس کے بغیر، تو یہ سفارش کر دیں. یا یہ کہ ہمارا رشتہ دار کوئی تھانے میں پکڑا گیا ہے تو اس کی جلدی سے وہاں سے رہائی کروا دیں، یا ہمارے کچھ کام ڈپٹی کمشنر کے آفس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کروا دیں، یا یہ کہ ہمارے بچوں کی نوکری کا کوئی انتظام کروا دیں. یہ میجورٹی آف کانسٹیچوئنٹس کی وریز یہ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ممبر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ممبرز اپنا زیادہ وقت اسمبلی میں صرف نہیں کرتے، وہ بہت تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں. اسی لیے وجہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پرفارمنس اسمبلی میں تو کوئی اچھی نہیں ہے، جو کہ ٹھیک ہے بات. لیکن چونکہ ان کے ووٹرز کا دباؤ ہے تو وہ دفتر گھومتے پھرتے ہیں،
کبھی اس کی سفارش کرتے ہیں کبھی اس کی سفارش کرتے ہیں, اس کے لیے کام کراتے ہیں, اس کی نوکری ڈھونڈتے ہیں. تو ان کا میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 70 سے 75% جو وقت ہے ان کے جاگنے کا ٹائم جو ہے, جو ویکنگ آورز ہیں سونے کے علاوہ, وہ اس کام میں خرچ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سفارشیں کرتے پھرتے ہیں. تو اس لیے اگر عوام کی توقعات ان سے بدل جائیں گی اور وہ توقع یہ رکھیں گے کہ آپ قانون پاس کریں, آپ اسمبلی میں جا کے کمیٹیوں کے اندر اوور سائٹ ایکسرسائز کریں, کوئی اچھی پالیسی کی اوپر ڈبیٹ کریں, تو پھر یہ اس طرح کریں گے کیونکہ ان کو انہی سے ووٹ لینے ہیں. تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ پرفارمنس کے کوئی سٹینڈرڈ ہو جائیں, تو پرفارمنس کے سٹینڈرڈ پھر عوام کو جو ان کے ووٹرز ہیں ان کی مرضی سے سیٹ ہونے چاہیے, اور یہ آٹومیٹک ہے, ہو جاتے ہیں. ہماری دیکھیے لیجسلیٹرز کا بڑا ٹائم تو شادیاں اٹینڈ کر دیں اپنے علاقے کے لوگوں کی, اور ان کے کسی کی فوتیدگی ہو جائے تو وہاں افسوس کرنے کے لیے آپ دیکھیں 7-8 لاکھ کا ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی, وہاں پہ کتنا آپ جا سکتے ہیں. پھر ان کے رشتہ دار وہ ان کے بیاف پہ جاتے ہیں افسوس کرنے, شادیاں اٹینڈ کرنے, نہ کریں تو ان کے اوپر بہت وہ الزام آتا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہماری خوشی کے وقت نہیں آئے, ہمارے غم کے ٹائم پہ نہیں آئے, ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں. تو یہاں پہ ریالٹیز مختلف ہیں. اگر آپ انگلینڈ سے امریکہ سے کمپیئر کریں گے تو وہاں ان کو شادیوں پہ اور فونرلز پہ نہیں جانا ہوتا, ہمارے لوگوں کو جانا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے. تو اس لیے ہمارے ینگ لوگوں کو یہاں کے کلچر کو سمجھنا چاہیے, اور یہاں کے جو ووٹرز ہیں ان کی سائیکالوجی اور ان کی ضرورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بلال سر فار جوائننگ us today, and with that we will end our today's video, or you can visit our website pildad.org for the latest developments. Thank you.